جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ رکھا، فرمایا یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ رب کریم ہم سب کو شعبان اور رجب میں اپنی برکتیں عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں فاسٹ یونیورسٹی کے جملہ اساتذہ، بالخصوص پروفیسر اسامہ حجاز کا اور یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے رمضان کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مجھے آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن کا موقع دیا ہے۔ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آپ اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ موضوع جو ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ واٹ ایف دس از مائی لاسٹ رمضان، اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو پھر مجھے اپنا یہ رمضان کیسا گزارنا چاہیے، اور اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو مجھے اپنی پوری زندگی میں کس طرح کا ایک اسپریچول ریولوشن برپا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان ایک ایسا اسپریچول ری آرممنٹ کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم خود کو روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط پاتے ہیں۔ یہاں پر میں ابتدا میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شعبان اور رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کا وصال ہوا تو خواب میں دیکھا گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مقام و مرتبہ میں اس قدر بلند ہے کہ دوسرا بھائی اپنے بھائی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس ایک بھائی کا انتقال اپنے دوسرے بھائی کے ایک رمضان کے بعد ہوا، تو گویا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے مقابلے میں ایک رمضان کا مہینہ زیادہ نصیب ہوا، تو صرف رمضان کے ایک سال کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان دونوں میں اس قدر جنت کے مراتب میں فرق پیدا ہو گیا کہ جس طرح سے آپ آسمان اور زمین کے درمیان کا بظاہر فرق محسوس کرتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ ایمان کے بعد آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جب سے سائنٹیفک، انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، فلسافیکل ریولوشن دنیا میں برپا ہوا ہے، تو اب ہماری زندگی ایک یا تو روبوٹ کی طرح بن کر رہ گئی ہے، یا اس قدر ہم مٹیریلسٹک آؤٹ لک کے ساتھ دنیا کو سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ہماری پوری زندگی صرف ہر چیز کو اس کی ایکسچینج ویلیو کے اعتبار سے ہم ہر چیز کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی سے جو اسپریچول ویلیوز ہیں وہ تقریباً اب ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ جب ہر چیز کو ایک مٹیریلسٹک پرسپیکٹو میں ہم دیکھنے کی اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں
اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق اور ربط کے ساتھ جوڑ کر نہیں سمجھتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، فرمایا کسی مسلمان کا، کسی بھی شخص کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن جب اسے حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا تو 4 چیزوں کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان 4 سوالات کی تیاری کر لی ہے؟ آج سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہمیں ان سوالوں پر غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، 2 شرائط بیان کی ہیں، ایمان اور احتساب۔ احتساب دوسروں کا نہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اپنا احتساب کرنا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ رکھا، فرمایا یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اگر کسی شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں نفلی نماز ادا کر لی، تو فرمایا یہ نفلی عبادت اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو تو گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا 4 سوال ہیں جو قیامت کے دن ہر شخص سے کیے جائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، ہر فرد سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کس کام میں فنا کیا۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کھانا پینا، کمانا، اپنی فیملی، دوست احباب، ریلیشنز کے اندر اس قدر کھو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ان لمیٹڈ وانٹس، لمیٹڈ سورسز، سروسز، ان کی ڈسٹریبیوشن اور ان کے باہمی ربط کو جاننے اور پہچاننے میں ہم اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی موت اور مرنے کے بعد کسی چیز پر غور و فکر کا وقت نہیں ملتا۔ تو 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات، تم نے عمر کن کاموں میں فنا کی۔ پھر ایک خصوصی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعن شبابہ فیما ابلہ، نوجوانوں سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو، اپنے یوتھ کو کس کام میں فنا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے دانت ٹوٹ جائیں، برائی کمزور ہو، سماعت اب بہت بلند بولنے سے سننے میں آتا ہو، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے، بغیر لاٹھی کے انسان چل نہ سکے، اور وہ کہے کہ بھائی میں نے اصل میں اب پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا، میں نے اب لوگوں کے ساتھ مختلف ریلیشنز میں رہنا چھوڑ دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگرچہ اس نے توبہ کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل جو عمر جس میں اللہ کی محبت کی طرف ہمیں جانا ہے، جس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ ہماری یہ نوجوانی کی عمر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے چہرے پر حسن ہے، جیب میں پیسے ہیں، جسم میں طاقت ہے، بینائی آپ کی مضبوط ہے، آپ کے کانوں کی سماعت ابھی تک بہتر کام کر رہی ہے، اور ایسے وقت میں جب کوئی اپنے وسائل پر صبر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی محبت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فرمایا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس مقام پر خرچ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ چوتھا جو سوال ہے وہ جسم کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنے جسم کو کس طرح کے کاموں میں انوالو کیے رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 183 ہے، یہاں سے روزوں اور رمضان کا پورا ایک انٹروڈکشن اور اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان آیات کا مختصر ترجمہ اور ایک بنیادی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، خدا ہم سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
خطاب ہم سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الناس بھی کہا، تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو براہ راست ایڈریسیز اور مخاطبین ہیں وہ صرف اس دور کے عربین پیننسولا میں رہنے والے افراد نہیں ہیں، وہ صرف عربی زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو ایڈریس کیا ہے اور ان سے خطاب فرمایا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پوری کائنات کے انسانوں سے ایک خاص رسپیکٹ عطا کرتے ہوئے ان بلیورز سے خطاب فرمانے جا رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر یہ عہد کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس کی کلمینیشن، کمپلیشن اور اس کی پرفیکشن وہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ڈائریکٹیو پرنسپلز میں کبھی کسی نبی کی تعلیم کسی دوسرے نبی سے مختلف نہیں رہی۔ آپ کو توحید، رسالت، آخرت، صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، حج، یہ تمام احکامات آپ کو تمام انبیاء کی تعلیمات میں نظر آتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی شریعت اور قانون میں کچھ فرق ہو سکتے ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ تو فرمایا یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ نمبر 1 شرک کو ترک کر دینا اور صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ نمبر 2 گناہ کبیرہ کو چھوڑ دینا، گناہ صغیرہ کو چھوڑ دینا، وہ سارے کام ترک کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ہوں۔ اور نمبر 3 اپنے قلب و ذہن کو بھی ان خیالات سے پاک کر لینا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے خلاف ہوں۔ یہ گریڈز ہیں۔ انسان بتدریج ایمان کے بعد تقویٰ کی ان منازل کو عبور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ رمضان میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ 30 دن روزانہ کسی ملک میں 12 گھنٹے اور کہیں 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ، بالخصوص میں گرل سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ لوگ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں افطاری بنا رہی ہیں تو کیا کبھی یہ موقع ملا ہے کہ سخت پیاس لگ رہی ہو اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا آپ لوگ اگر کہیں جاب پر ہیں، باہر ہیں، آپ کو سخت پیاس لگی، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کیا بند کمرے میں جا کر پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ گاڈس ریئلائزیشن۔ ہمیں روزے کی حالت میں خدا کے وجود کا اس قدر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کی اس کیفیت کو پیدا کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون یوں فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو چین کر دیا جاتا ہے۔ تو دراصل ہماری مدد کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے تقویٰ کے حقدار بن جاؤ۔ تو تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ جب ہم 30 دن 12 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا پینا یہ حلال ہے، 12 گھنٹے روزانہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تو دراصل ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ترک الحلال سے
ترک حرام کا سفر، اس سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے یہ گنتی کے شمار کیے ہوئے چند دن ہیں، 30 دن کے 29 دن کے ہی روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو اپنے روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے۔ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جزا کیا ہے؟ آپ نے مختلف احادیث اور روایات میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اتنا ثواب ملے گا، کوئی یہ عمل کرے گا تو جنت میں اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض روایات میں ہے کہ انا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا عطا کروں گا، اور بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ میں خود روزے دار کے لیے روزے کی جزا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اصل روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاکیزگی اور طہارت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بیمار ہے، بیمار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہلکا سا سر میں درد ہوا اور روزہ چھوڑ دیا۔ کوئی مسلمان ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کر دے کہ تم اس قدر بیمار ہو کہ اگر روزہ رکھا تو نقصان ہو سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اسے پانی پینا ضروری ہے، کچھ کھانا ضروری ہے، یا کسی میڈیسن کا جسم میں جانا ضروری ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ مریض اپنا روزہ ان دنوں میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب صحت یاب ہو جائے تو بعد کے دنوں میں وہ تعداد پوری کرے گا۔ او اعلیٰ سفرن، اپنے شہر سے نکل کر اگر کوئی 92 کلومیٹرز کا سفر کرتا ہے تو 92 کلومیٹرز کے سفر پر 15 دن کا قیام کا ارادہ بھی نہیں ہے ڈیسٹینیشن میں جا کر، تو ایسا شخص مسافر ہے۔ جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے آپ مسافر ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی چاہے تو حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے دیکھیے گا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، بمشکل روزہ رکھ سکتے، طاقت نہیں ہے، تو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اگر آپ کے والدین میں سے دادا دادی میں سے کوئی بڑا بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو کیا کرے گا؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیا جائے گا، تقریباً 150 روپے ایک روزے کے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا نارملی زیادہ پیسوں میں کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ بعض لوگ انہیلر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو استھما یا اس طرح کی کوئی بیماری ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کا فمن کان منکم مریضا، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں اور انہیلر استعمال کر لیں، لیکن بعد میں اپنے روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیماری میں ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی معلوم ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، اب تو بس دوائیوں پر زندہ رہنا ہے، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، معذور ہے اور اس کے ہر روزے کا فدیہ ادا کیا جائے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، لیکن اگر کوئی اس مسکین کو کچھ زیادہ کھلا دیتا ہے، ایک کے بجائے آپ نے 2 مسکینوں کا کھانا دے دیا تو فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم بیمار ہو، حالت سفر میں ہو اور تمہارا اپنا پرسیپشن یہ ہے کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو فرمایا روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی پورے مہینے میں پریکٹس کرنی ہے۔ اور میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں کہ میں نے رمضان کے مہینے کے کتنے روزے رکھے، کیا میں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا آج میں نے درود شریف پڑھا ہے، کیا آج میں نے قیام اللیل رات کو قیام کیا ہے، کیا آج میں نے استغفار کیا ہے، کیا آج میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو لہٰذا ایک چارٹ بنا لیں
ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور دیکھیں کہ اس مہینے میں نے تقوی کے حصول کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ اب آگے رمضان کے مہینے کا تعارف ہو رہا ہے۔ آخر اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کر آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں ہمیں کیوں عطا کر رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو وجہ بتائی جا رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی یہ تمام برکتیں صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ تمام نوع انسانی کے لیے سورس آف گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ کسی خاص جغرافیہ کے لیے یا کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمام افراد، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اگر ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ قرآن مجید کی ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا کہ اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرقان یعنی حق اور باطل میں تفریق کرنے کی روشن نشانیاں رکھ دی ہیں۔ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب اللہ نے اگر رمضان میں تمہیں کتاب ہدایت عطا کر دی تو تقاضا یہ ہے کہ اب تم دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس مہینے کا روزہ رکھے۔ ہم بعض اوقات ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارے کتنے روزے آ رہے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ سوال بنتا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تو فرض کر دیا، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے، اور پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات کو نہیں چاہتا۔ گویا کہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی، اور کتنی آسانی ہے کہ اگر بیمار ہو تو روزہ بعد میں رکھ لو۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم رمضان کے مہینوں کے روزے کی تعداد کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کر دی تو شکر کے طور پر اللہ کی بڑائی اور تکبیر بیان کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری رمضان میں ڈیوٹی یہ ہے، نمبر 1 ہم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں، ہم تقوی اختیار کرنے کی پوری پریکٹس کریں، نمبر 3 ہمیں رمضان کے مہینے میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرنا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ روزوں کا دوسرا مقصد بیان ہوا۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جاؤ۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب جب ایک بندہ مومن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، شکر کر رہا ہے، تکبیر پڑھ رہا ہے، تو خود بخود ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ کا قرب اور محبت پانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان کے قلب و ذہن میں محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں میں سے کسی فرد کو اللہ کا مد مقابل بنا دیتا ہے۔ کسی کے لیے دولت نعوذ باللہ اللہ کی محبت کے بالمقابل آ جاتی ہے، کسی کے لیے جاہ و منصب اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی محبت کے بالمقابل آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کسی فرد کے ساتھ اس قدر اٹیچمنٹ رکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس کی محبت نعوذ باللہ غالب آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں،
جو ایمان والے ہیں، فرمایا کہ یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کر بیٹھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بتقاضۂ بشریت کسی وجود کی محبت ہو۔ آپ دیکھیے کوئی اپنے والدین سے شدید محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہے۔ دنیا کے رشتوں میں انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو سکتی ہے، کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری، لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ فرمایا ایمان والے شدید ترین محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے ہم سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک صاحب ایمان کے دل میں اللہ کا قرب پانے کی خواہش پیدا ہوگا، ڈیزائر۔ ہر اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں ہوتا، طالب علم تو وہ ہوتا ہے جس میں علم حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کی ڈیزائر اور طلب کسی کے دل میں پیدا ہو گئی تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ سوال کرنا پڑے گا، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جب تک ہم کہتے ہیں جو سوال ہے اس کو آدھا علم کہا جاتا ہے، اگر سوال درست ہو تو یہ آدھا علم ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، فرمایا اگر تمہیں رحمان کی خبر لینی ہے، رحمان کے بارے میں بات کرنی ہے، پوچھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے کہ رحمان کی محبت کیسے ملے گی، تو فاسأل بہ خبیرا، جو سب سے بڑے باخبر ہیں ان سے سوال کرو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، کیا ہم بھی اللہ سے قریب ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو گویا کہ ایک ایمان والے کا زندگی کا پرسپیکٹو مختلف ہوتا ہے۔ ہماری جان کا حق ہے، ہمارے ریلیشنز میں احباب متعلقین کا حق ضرور ہے، لیکن اگر کسی کا سب سے بڑھ کر ہم پر حق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب یہ قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کبھی روزانہ ہو سکے تو روزانہ، ورنہ رات کی تنہائی میں آج کم از کم یہ تجربہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کے قریب کوئی نہ ہو، آپ تنہا ہوں، اپنے نفس کا ہم سب محاسبہ کریں اور پھر یہ ہاتھ غیر اللہ کے سامنے اٹھانے کے بجائے پروردگار عالم کے سامنے پھیلا دیں اور اپنی ماضی کی زندگی پر ایک احتساب کی نظر ڈالتے ہوئے غور کریں کہ کہیں ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام تو نہیں ہو گئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے خلاف ہوں، وہ کہیں ہم سے ناراض تو نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو اللہ کی محبت میں کچھ رو دیں۔ اب کسی اور کی محبت میں بندہ روتا رہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو، فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کی محبت میں روئیں گے، جواب آئے گا، اور اس کا جواب دل کے سکون کی صورت میں آپ کو نصیب ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو دعا ہے نا، آپ غور کیجئے، اب دعا میں نا رب اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعا کو براہ راست خود سنتا ہوں،
لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب میرا کہنا مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور تیسرا حکم بیان کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب میں اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے جا رہا ہوں، اور میں ایک حدیث پر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی امپورٹنٹ کویشچن اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا اور شعبان المعظم کے آخری دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرمن ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم اس سنت کو ادا کریں گے اور یہی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری روز ہم سے خطاب فرمایا۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، شعبان ختم ہو رہا ہے۔ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا مہینہ اپنا سایہ کرنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ شہر مبارکن، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 83 برس۔ فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ وقیام اللیلہ تطوعا، اس مہینے کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے بقیہ دیگر مہینوں میں فرض کو ادا کیا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، جس نے رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اسے ایک فرض کا نہیں بلکہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نہیں، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، وعدہ خلافی۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کس قدر ایتھیکل ڈائمنشن کی تربیت ہو رہی۔ انسان کا وجود صرف ایک فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ نہیں ہے، اس کی ایک انٹلیکچول، اسپریچول، ایستھیٹیکل ڈائمنشن بھی ہے جس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو صرف کھانے پینے سے نہیں اجتناب کر رہے ہوتے، بلکہ وہ تمام خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہوں، ہم اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر ہے اس کا ثواب جنت ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَى، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، رمضان کے مہینے میں جو کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اسے جہنم سے آزادی عطا کرے گا، اور روزے دار کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس اتنا کچھ دسترخوان پر نہیں ہوتا کہ ہم اپنے روزے دار بھائی کے روزے کو افطار کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو صرف ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور پر کسی کا روزہ افطار کروا دے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اگر میں میسج کے طور پر بات کو کنکلوڈ کر دوں تو ہمیں رمضان کا مہینہ اس بار اس تصور کے ساتھ گزارنا ہے۔ ویسے تو ہر دن اسی بات کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ میرا آخری دن ہو سکتا ہے، میری آخری نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اس بار کا رمضان میرا آخری رمضان ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کم از کم کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں قرآن کو ترجمے سے ضرور پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی دعا کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، تکالیف پر صبر کریں، لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دوسروں کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں کو افطار کروائیں، سحری کروائیں، کھانا کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اور لوگوں کی پریشانیوں کو حل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے اور اگر یہ ہمارا آخری رمضان نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک ایسا روحانی انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی اس طرح سے ہو جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔